بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائدہ نزد کوفیاں مصدر ہم از مشتقات فعل است اے شانس مائے مشتقہ حق لے گویم. چلو جی وقت تحقیق و تحقیق حق تری بات در فصل افادات خواہد آمد. چلو جی فائدہ بصریوں اور کوفیوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مسئلے میں اختلاف ہے، پہلے بھی پڑھ چکے ہو کہ اشتقاق میں مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے. یاد ہے کہ کوئی یہ گل اشتقاق میں سمجھ آئیے. کوفیوں کے نزدیک فعل اصل ہے، مصدر فعل سے مشتق ہے. بصریوں کے نزدیک مصدر اصل ہے، فعل مصدر سے مشتق ہے. تو اس بارے میں جو مذہب کتابوں میں بیان ہوتا رہتا ہے وہ بصریوں کا ہوتا ہے کہ مصدر مشتق من ہو ہے. مصدر کی جو تعریف کرتے ہیں وہ ساری بصریوں کے مذہب پر کی جاتی ہے. گل سمجھیے آپ؟ تو اگر کوفیوں کا مذہب لیں جو یہاں بیان ہو رہا ہے، مذہب نہیں بیان ہو رہا، مسئلہ بیان ہو رہا ہے جو کیا، اگر کوفیوں کا مذہب لیں تو مصدر سے مشتق ہونے والے اسم 6 نہیں ہوں گے، 7 ہوں گے. 6 وہ جو گزر گئے ہیں اور 7واں مصدر. ہاں جی فائدہ بیان کرتے ہیں. کوفیوں اور بصریوں کے اس میں اختلاف ہے کہ مشتق من ہو کون ہے. مشتق من ہو کون ہے؟ بھائی فعل مشتق من ہو ہے اور مصدروں سے مشتق ہے، یا مصدر مشتق من ہو ہے اور فعل اس سے مشتق ہے. اس میں کوفیوں اور بصریوں کا اختلاف ہے. تو بصری کیا کہتے ہیں؟ مصدر مشتق من ہو ہے اور فعل اس سے مشتق ہوتے ہیں. یہ جڑی بناواں پڑھیاں نے، زاربن نو زارابا کولوں بنایا ہے یا زارابا کو زاربن سے بنایا؟ زارابا کو بنایا ہے زاربن سے. زاربن سے بیماریت کی سمجھ آئی اتوں؟ کون مشتق من ہو ہے؟ فعل مشتق من ہو، مصدر مشتق من ہو ہے اور فعل مشتق ہے. کو گوجایا. تو کوفیوں کے نزدیک کوفیوں کے نزدیک فعل مشتق من ہو ہے اور مصدر مشتق ہے. لہذا کوفیوں کے نزدیک اسم سے مشتق، فعل سے مشتق ہونے والی 7 چیزیں ہیں. 7 اسم ہے. چیزیں کیڑیاں نے جی؟ 7 اسم ہیں. 6 جو گزر گئے ہیں. اور کیڑے کیڑے؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم اعلی اور اسم ظرف. یہ کنے نے؟ 6. تو 7واں یہ آ گیا. کون؟ مصدر. ان کی سمجھے بصری کیا کہتے ہیں؟ مشتق من ہو مصدر ہے یا فعل ہے؟ مصدر ہے. فعل اس سے مشتق ہے. لہذا زارابا زاربن سے بنا ہے یا زاربن زارابا سے بنا ہے؟ زارابا زاربن سے بنا. کن کے نزدیک؟ بصریوں کے نزدیک. اچھی مار. بصریوں کے نزدیک. اور کوفی کہتے ہیں یہ مسئلہ شرع میں تعامل کو نہیں سی آیا، یاد ہے؟ دلیلیں بھی دیتی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں جی. کوفی کہتے ہیں کہ فعل مشتق من ہو ہے اور مصدر مشتق ہے. لہذا ضرب ان کو زاربن کو زارابا سے بناتے ہیں. بنایا ہے. بناتے ہیں کون؟ بھی باقی ڈالیں. بنایا ہے کن کے نزدیک؟ کوفیوں کے نزدیک. تو لہذا مصدر بھی مشتق ہے کس سے؟ فعل سے. تو 6 اسم تو مشتق ہیں ہی ہیں فعل سے. بصریوں کے نزدیک بھی ہیں، وہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے. تو مصدر جو ہے یہ بھی بصریوں کے نزدیک کس سے مشتق؟ کوفیوں کے نزدیک فعل سے مشتق ہے. فعل سے مشتق ہے. انہیں مسئلہ اس میں اختلاف ہے بصریوں اور کوفیوں کا کس میں کہ مشتق من ہو کون ہے. مشتق من ہو کون ہے؟ فعل ہے یا اسم ہے. فعل ہے یا اسم ہے؟ وزائی مرنا فعل ہے یا مصدر ہے. تو بصریوں کے نزدیک مشتق من ہو کون ہے؟ مصدر ہے. اور فعل اس سے مشتق ہے. اور فعل سے 6 اسم مشتق ہیں. جی. کیڑے؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم صفت مشبہ، اسم اعلی، اسم ظرف. وہ صفت مشبہ اسم ہی ہوتا ہے، اسم صفت مشبہ نہیں آکے دا بیماری ہے.
تو بصریوں کے کوفیوں کے نزدیک ستیہ پترا، کوفیوں کے نزدیک فعل مشتق من ہو ہے، مصدر مشتق ہے، لہذا فعل سے کتنے اسم مشتق ہوئے؟ 6 پہلے تھے، 6 پہلے، اور مصدر بھی مشتق، تو کل کتنے ہو گئے؟ کل 7 ہو گئے جی۔ اجے بھی نہیں کھانے چ پئی، مسئلہ کون نہیں سمجھ آیا کہ بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے کہ مشتق من ہو؟ فائدہ کوفیوں کے نزدیک مصدر بھی فعل کے مشتقات سے ہے، یہ کون؟ یہ کوفی اسماء مشتقہ 7 کہتے ہیں، ہوں سمجھ آئی ہے؟ یہ کون کوفی کیا کہتے ہیں؟ کا ساتھ کہتے ہیں۔ فائدہ کوفیوں کے نزدیک مصدر بھی فعل کے مشتقات سے ہے، یہ کوفی اسماء مشتقہ 7 کہتے ہیں۔ فائدہ کوفیوں کے نزدیک مصدر بھی فعل کے مشتقات سے ہے، یہ کوفی اسماء مشتقہ 7 کہتے ہیں۔ یہ کوفی نہیں ہے، یہ مانا کر یا کوفی مانا کر، ایک لفظ بول، ایشا ضمیر ہے۔ اچھا جی، اس مسئلے میں حق کیا ہے، کوفیوں کا مذہب یا بصریوں کا؟ تو کہتے ہیں کہ آگے ایک فصل آئے گی، اس میں افادات ہوں گے، اس میں اس مسئلے کی ہم تحقیق کریں گے جی۔ گل سمجھیے کہ اس مسئلے میں حق مذہب کون ہے۔ بہرحال بصریوں کے مذہب بہت سارے مسائل میں مرجع ہے، جڑی بہت ساری گلاں صرفی نابی اور بصریاں دے قول نو منیا گیا، اور تحقیق حق اس باب میں کیڑا باب کے مشتق من ہو کون ہے، فعل یا مصدر ہے؟ آ جڑا مسئلہ ہے افادات کی فصل میں آئے گا نہیں، تحقیق حق آئے گی۔ چلو جی، اور تحقیق حق یعنی صحیح تحقیق اس میں اس باب میں افادات کی فصل میں آئے گی۔ ہاں جی، اور تحقیق حق اس باب میں افادات کی فصل میں آئے گی، یعنی یہ تحقیق آگے آئے گی۔ اے وعدہ کیتا ہے بے مسئلہ اگے آوے دا، اگے جدو آوے ادو آخیا جی پیچھے کوئی گل نہیں، پوچھا نا بھی کہڑے صفحے تے آخیا سی، ظاہر تو وتیرا ہے نا جی، وہ یاد شاید کو نہیں رہنا جی بھی کہڑے صفحے تے آخیا سی جی، کتنے وعدہ کیتا سی۔ اوزان مصدر ثلاثی مجرد قاعدہ منضبطہ نہ دارد و از غیر عام وزن مقرر است، چنانچہ خواہد آمد۔ بس قانون سنیں، قانون یہ ہے کہ فعل ثلاثی مجرد کی مصدر کس وزن پر آتی ہے، اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ فلاں وزن ہے ثلاثی مجرد کی مصدر کا، مختلف وزنوں پر آتی ہے، لیکن ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید جو فعل ہیں ان کی مصدر کا قانون ہے کہ اس وزن کی مصدر اس پر آئے گی۔ فعل یفعل اگر ماضی مضارع کا وزن ہے تو مصدر خام خواہ تفعیل کے وزن پر آئے گی۔ افعل یفعل اگر ماضی مضارع کا وزن ہے تو مصدر افعال کے وزن پر آئے گی۔ نہیں آخر باب افعال کے مصدر افعال کے وزن پر آتی، چبولک۔ فاعل یفاعل اگر وزن ہے ماضی مضارع کا تو مصدر کا وزن خاص ہے، مفاعلتن۔ لیکن ثلاثی مجرد میں مصدر کس وزن پر آتی ہے کوئی قانون نہیں ہے، مختلف وزن ہے، مختلف ارشاد فرماؤ۔ ثلاثی مجرد کے ثلاثی نہیں ہوندا، ثلاثی، رباعی، خماسی، سداسی، سمجھ آئی؟ سبائی، ثمانی، تسائی، اشاری، انج ہوندے نے جی۔ ثلاثی مجرد کی مصدروں کے وزن کوئی خاص نہیں ہے، کوئی خاص نہیں ہے۔ ثلاثی فعل ثلاثی مجرد کی مصدر
آخنا فعل ثلاثی مجرد کی مصدر مجرد فعل ثلاثی مجرد کی مصدر کا کا کوئی قاعدہ کوئی وزن خاص نہیں ہے، وزن خاص نہیں ہے، مختلف اوزان پر آتی ہے، مختلف اوزان پر آتی ہے، لیکن برخلاف برخلاف ثلاثی فعل آخنا فعل ثلاثی مجرد کی مصدروں کے فعل ثلاثی مجرد ہاں، کون رباعی ثلاثی مزید فی فعل بھی نال لاچا ثلاثی مزید فی اور فعل ثلاثی مجرد اور فعل ثلاثی مزید فی مجرد اور بھی نال مزید لاتے پھر نہ مجرد ٹھوکتے جی مزید فی ان کے مصدروں کے وزن خاص ہیں، کیا ہیں خاص ہیں، خاص ہیں۔ تو فعل ثلاثی مجرد کی مصدر کس وزن پر آتی ہے؟ کوئی خاص وزن نہیں ہے، باقی تینوں فعلوں کی مصدر خاص وزن پر آتی ہیں، کوئی اکا دکا اور وزن ہوتا ہے لیکن اکثر جو ہے وہ ایک خاص وزن ہے جی، کل سمجھی؟ اس لیے بطور فائدہ ثلاثی مجرد کی مصدروں کے وزن بتائے جاتے ہیں کہ اکثر ان وزنوں پر آتی ہیں۔ اوزان فعل ثلاثی مجرد کی مصدر کے قاعدہ منضبط نہیں رکھتے۔ کون اوزان یہ کو قاعدہ منضبط نہیں رکھتے، کیڑے وزن تے آوندے نے، اور ثلاثی مجرد کے غیر سے ثلاثی مجرد کس کا معنی کی ہے؟ وزن مقرر ہے، وہ کیڑے وزن نے؟ جیسا کہ آ جائیں گے۔ اوزان مصدر اوزان فعل ثلاثی مجرد کی مصدر کا قاعدہ منضبط کہ یب کر دیں، یہ جو اوزان ہیں اوزان یہ اوزان قاعدہ قاعدہ منضبطہ منضبطہ نہیں رکھتے، منضبطہ منصرفاتن منضبطہ نہیں رکھتے، کون یہ اوزان؟ پھر معنی کر اور فعل ثلاثی مجرد کی مصدر کے اوزان قاعدہ منضبطہ نہیں رکھتے، منضبط ضبطہ کے منضبط نہیں رکھتے، منضبطہ منضبطہ منصرفاتن منضبطہ نہیں رکھتے، اور غیر ثلاثی مجرد آدھ پہلے معنی کرنا اور ثلاثی مجرد کے غیر سے وزن مقرر ہیں، وہ کتنے نے؟ آج جیسا کہ آ جائیں گے، آج آئیں گے، آ جائیں گے، تسی جی فعل کل سناؤ، فعل یہ آج سنایا تسی کل سنا دو۔ فعل ثلاثی مجرد کی مصدر کے اوزان کا قاعدہ منضبطہ نہیں رکھتے، اور کون وہ اوزان؟ اور ثلاثی مجرد کے غیر سے وزن مقرر ہے، جیسا کہ آ جائے گا، آ جائے گا، جیسا کہ آ جائے گا، جیسا کہ آ جائے گا۔ اگے جناب استاذی مولوی سید محمد صاحب اعلی اللہ درجاتہ اکثر اوزان مصادر ثلاثی مجرد را بوضع نظم فرمودہ بوضع نظم فرمودہ ان کے برضبط حرکات و امثلہ مشتمل است، برضبط حرکات و امثلہ مشتمل است، افادتاً میں نبی سیم و آئیست۔ علم السیغہ کا مصنف کہتا ہے کہ میرے ایک استاد ہے سید محمد صاحب، تو انہوں نے ثلاثی مجرد کی مصدروں کے اوزان کو شعروں میں بیان کیا ہے کہ وزن بھی بتایا ہے اور مثال بھی دی ہے۔ بطور فائدہ استاد جی کی نظم کو ہم یہاں نقل کرتے ہیں، اور یہی نظم آپ نے پہلے بھی پڑھی ہے، کتابوں میں چلتی رہتی ہے۔ تو سمجھی گا لو جناب استاذی مولانا سید محمد صاحب بلند کرے اللہ تعالی ان کے درجات، اکثر اوزان
ثلاثی مجرد کی مصادر کے ثلاثی مجرد کی مصادر کے بابضع نظم فرمودہ اند اے بیان فرمودہ اند نظم کے طریقے میں بیان فرمائے ہیں جو کہ حرکات کے ضبط پر اور امثلہ پر مشتمل ہیں یا ہے کون وہ نظم سمجھ آئیے افادہ تن واسطے فائدے کے ہم لکھتے ہیں اور وہ نظم یہ ہے جڑی اگے آنی پئی استاد جناب استاذی مولوی سید محمد صاحب بلند کرے اللہ تعالی ان کے درجات اکثر اوزان ثلاثی مجرد کی مصدروں کے نظم کے طریقے کے ساتھ نظم کے وضع میں طریقہ نظم یعنی نظم با میں نسات فرمودہ اند یعنی بیان فرمودہ اند حرکات کی ضبط پر اور مثالوں پر مشتمل ہیں واسطے فائدے وہ نظم مشتمل ہے واسطے افادہ کے لکھتے ہیں ہم اور وہ نظم یہ ہے چلو جی نظم سمجھ آئیے مصنف کہہ رہے بس یہ استاد والے نظم لکھوں وہاں فائدے واسطے تو ہوں ارشاد فرماؤ نظم اصل سن از ثلاثی مجرد چہلو چار وزن مصدر آمدہ اے ذی وقار ہوں ارشاد فرما تو از ثلاثی مجرد چہلو چار وزن مصدر آمدہ اے ذی وقار ثلاثی مجرد سے 44 وزن مصدر کے آئے ہیں اے وقار والے ثلاثی مجرد سے 44 وزن مصدر سے آئے ہیں اے وقار والے ذی وقار بے وقار مجھے واہ کر دینا اے کار والے چھوٹا کاف بنا دے ثلاثی مجرد سے 44 وزن مصدر کے آئے ہیں اے وقار والے چلو جی اے ذی وقار جی حاشیے تے لکھے ہیں بھی صرف اینے ہی نہیں ہے کہ ہور بھی بڑے نے وہ پھر بعد وچ پڑھدے ہیں جڑے نویں لکھے نے اوتے سمجھ آئیے اتنے ہوں انساناں طرح ایک بار دھیان نال پھیرا دے لا مہربانی کر چا پڑھ کے صبر کر فالو فو فالا فالتن فالانا بفتح پڑھ فعلوں فعلا لوم شم کو نہیں فالو یہ فارسی پڑھنی بنا کے نو ہے عربی لیکن فارسی پڑھنی ہے فعلو فعلا فعلتن فعلانا بفتح قتل و دعوی رحمت لیانا بفتح چلو چار وزن ثلاثی مجرد کی مصدر فعلن کے وزن پر آتی ہے جیسے قتلن ثلاثی مجرد کی مصدر فعلا کے وزن پر بھی آتی ہے جیسے دعوی ثلاثی مجرد کی مصدر فعلاتن کے وزن پر بھی آتی ہے جیسے رحمتن ثلاثی مجرد کی مصدر فعلان کے وزن پر بھی آتی ہے جیسے لیان اصل میں ہے لو یان فعلان سید والے قانون کے تحت بن گیا لیان آنکھ بڑا ثلاثی مجرد کی مصدر فعلن کے وزن پر بھی آتی ہے جیسے قتلن اور ثلاثی مجرد کی مصدر ایک بار آخ دیتا ہے نا فعلا کے وزن پر بھی آتی ہے جیسے دعوا اور فعلتن کے وزن پر بھی آتی ہے جیسے رحمتن اور فعلان کے وزن پر بھی آتی ہے جیسے لیان اصل میں کیا ہے لیان لو یان اور بین استور لکھا کو نہیں بچ لو یان کون سا قانون جاری ہوا ہے سید والا قانون لگا بہو یا بن تو پھر ادغام کیا جی
فالن فالن اور فالا فالتن فالان فتح کے ساتھ. کے ساتھ جیسے قتل اور دعوی رحمت اور لیان فتح کے ساتھ. جیسے کے ساتھ جنہ دے نال لکھیا ہے نا فلانے وزن تے ذرا ماضی مضارع سنائیو وہ تے کرنا کچھ نہیں اتھی کوئی جڑے کو ٹائم لگے کو کسی کھاتے چ پی جائے جی کی لکھا تھلے قتل کا معنی یہ ماضی مضارع سنا جلدی کر. قتل قتلا قتلوا قتلت قتلتا قتلنا قتلت قتلتما قتلتم قتلتے قتلتما قتلتن قتلت قتلنا. مجهول سنا. قتل قتلا قتلوا قتلت قتلتا قتلنا قتلت قتلتما قتلتم قتلتے قتلتما قتلتن قتلت قتلنا. بس مضارع سنا معلوم مجهول. یقتل یقتلان یقتلون تقتل تقتلان یقتلن تقتل تقتلان تقتلون تقتلین تقتلان تقتلن اقتل نقتل. یقتل یقتلان یقتلون تقتل تقتلان یقتلن تقتل تقتلان تقتلون تقتلین تقتلان تقتلن اقتل نقتل.